بتا دینا اور انسان کا کام تھا کر دینا۔ مالک بے نیاز نے فرمایا اس نے مانگا میں نے اسے عطا کیا، اور وہ مانگتا گیا میں اسے عطا کرتا گیا۔ میرا کام عبادت کرانا مقصود تھا، انسان کا کام عبادت کرنا مقصود تھا۔ جب وہ انسان میری عبادت کو مان بیٹھا اور مجھے اکیلی ذات تسلیم کر بیٹھا، اب مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے، مجھ پر بھی ضروری بنتا ہے میں اسے اجرت دوں، اس کا معاوضہ دوں اور اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اسے ادا کروں جس کی وہ طلب کر رہا ہے۔ مالک بے نیاز نے فرمایا ایک انسان کا کام ہے، ایک میں رب کا کام ہے، یہ دونوں کام برابری میں آ جاتے ہیں، اور انسان ہو کر اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت میں مشغول ہوا۔ مالک بے نیاز نے اعلان کر کے یہ بتلا دیا کہ میں تجھے یہ عطا کر رہا ہوں، تو تسلیم کر رہا ہے، تو مانگتا چلا جا رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کی اجرت جو اس کا حصہ بنتا ہے، رب بے نیاز نے فرمایا میں نے اس کا حق میں نے چھکایا نہیں، میں نے اس کا حق اپنے پاس بچایا نہیں۔ جو حق اس کا بنتا تھا میں نے لٹا دیا، جو اس کا حصہ بنتا تھا میں نے چکا دیا، جو اس کی اجرت بنتی تھی اس تک پہنچا دی گئی۔ مالک بے نیاز نے فرمایا ایک ایسا کام بھی ہے ابھی انسان تک ہے، نہ انسان تک پہنچی ہے نہ ہی ملک تک پہنچی ہے، یہ درمیانی حصہ ہے۔ مالک بے نیاز نے فرمایا انسان کرے تو اس کے لیے نجات ہے، اگر مجھ پر وہ کام پہنچے، مجھ تک وہ جملے پہنچے تو یہ میرا کام ہے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے غلام حضرت انس اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا نبی رحمت سرکار نے اس بات کی گواہی ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رب فرماتا ہے انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار کرے اور توبہ اور بخشش طلب کرے۔ یہ انسان کا کام ہے، جب تک اس کام کو اپنائے گا نہیں، اس کام کو کرے گا نہیں، اس کام کی ادائیگی کو یقینی بنائے گا نہیں، مالک بے نیاز نے فرمایا اس کے لیے وہ رحمت کے دروازے نہیں کھلتے، اس کی بخشش کا اعلان نہیں ہوتا، اس کی معافی کا مطالبہ